سخاوت ایک درخت ہے جس کی جڑیں جنت میں لگی ہوئی ہیں، اور بخل ایک کنجوسی، بخل یعنی کنجوسی ایک درخت ہے جس کی جڑیں دوزخ میں لگی ہوئی ہیں۔ سخاوت جس کی جڑیں جنت میں لگی ہوئی ہیں اور اس کی شاخیں دنیا میں لٹک رہی ہیں۔ بخل اس کی جڑیں جہنم میں ہیں، دوزخ میں ہیں، اور اس کی شاخیں دنیا میں لٹک رہی ہیں۔ جو سخاوت کی شاخوں کو مضبوطی سے پکڑ لے گا تو سخاوت اسے کھینچ کر جنت میں لے جائے گی، اور جو بخل کی شاخوں کو، کنجوسی کی شاخوں کو مضبوطی سے پکڑ لے گا تو وہ جہنم چلا جائے گا۔ اللہ پاک بچائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس مال ہے وہ مال کا صدقہ دے، جس کے پاس علم ہے وہ علم کا صدقہ دے، جس کے پاس قوت ہے وہ قوت کا صدقہ دے۔ مال کا صدقہ بعض دفعہ دینا فرض ہوتا ہے، بعض دفعہ دینا واجب ہوتا ہے، بعض دفعہ دینا نفل ہوتا ہے۔ اکثر مرتبہ ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے، اور میں اکثر روتا ہوں، پیٹتا ہوں کہ جہاں پہ دینا فرض ہے اس میں کوتاہی ہو جاتی ہے، جہاں پہ دینا واجب ہے اس میں کوتاہی ہو جاتی ہے۔ جو نفل ہوتا ہے وہ ہم بڑے شوق ذوق کے ساتھ کرتے ہیں، اور یہ کلیہ ذہن میں پکا مسئلہ ذہن میں رکھ لیں، پکا ذہن میں بٹھا لیں کہ جو بندہ فرض نہیں نہ ادا کرتا وہ نفل پڑھتا ہے، اس کے نفل قبول نہیں کیے جائیں، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ مثال کے طور پر ایک بندہ، اس کے ذمے پیچھے 20 سال کی فرض نمازیں رہتی ہیں، اب وہ تہجد پہ آ کے ٹکرے مارتا ہے، میں مثال دے رہا ہوں بھائی، جب تک اس کے فرض نہیں پورے ہوں گے تو نفل کیسے ہوگی؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا مہربانی شفقت فرمایا کریں۔ آپ کو موقع ملا ہے، رمضان شریف کا مہینہ ملا ہے، اس میں بھی میں اور آپ اپنی نمازیں نہ پوری کر پائے تو پھر فائدہ ہے اللہ پر۔ اسی طریقے سے علم ہے، علم بعض دفعہ اس کا صدقہ کرنا فرض ہوتا ہے، بعض دفعہ واجب ہوتا ہے، بعض دفعہ نفل ہوتا ہے۔ اکثر مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آگے جس کو بتانا فرض ہے، جس کو بتانا واجب ہے، وہ طاقتور ہوتا ہے، اور جو بتانے والا ہے وہ کمزور ہے، تو مولوی بیچارہ دب جاتا ہے۔ بتانے والا مالدار ہے، مولوی بیچارہ کمزور ہے، غریب آدمی ہے، اب اس کو ماہانہ 500 دیتا ہے یا 1000 دیتا ہے تو مولوی دب جائے گا، مسئلے میں لچک لے گا۔ بھائی جہاں پہ مسئلہ بتانا فرض ہے وہاں پہ فرض ہے، جہاں پہ واجب ہے وہاں پہ واجب ہے، اور جہاں پہ نفل ہے وہاں پہ نفل ہے۔ اسی طریقے سے قوت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوت کا بھی صدقہ ہے۔ یہ حدیث شریف آپ نے پہلے سنی بھی ہوگی، یقیناً سب کو یاد بھی ہوگی کہ برائی دیکھ رہے ہو تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ اس کو طاقت سے روکو۔ مضبوط ترین ایمان اس کا ہے کہ جو طاقت سے برائی کو روکے، اور اس سے کم درجے کا ایمان اس کا ہے کہ جو زبان سے روکے، اور اس سے کم درجے کا ایمان، بالکل کمزور ایمان اس کا ہے کہ جو طاقت سے بھی نہیں روک رہا، زبان سے بھی نہیں روک رہا، دل میں برا جان رہا ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ طاقت سے روکنا تو بہت بڑی بات ہے، دور کی بات ہے، زبان سے بھی نہیں روکتے بلکہ خود برائی میں شامل ہو جاتے ہیں، خود برائی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ تو لہٰذا مال کا بھی صدقہ دینا ہے، علم کا بھی صدقہ دینا ہے، اور طاقت کا بھی صدقہ دینا ہے۔ جس کے پاس مال ہے صدقہ نہیں دیا پوچھا جائے گا، علم ہے صدقہ نہیں دیا پوچھا جائے گا، قوت ہے اور صدقہ نہیں دیا پوچھا جائے گا۔ تیسری حدیث شریف سنتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے صدقہ دیا تو صدقہ 70 برائیوں کے
دروازے بند کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ کہہ سکتے ہو؟ کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، سبحان اللہ اللہ کا نام ہے، اس کا معنی بنتا ہے اللہ پاک ہے اور اپنی آئی کے آپ پاک ہے، کسی نے انہوں پاک نہیں کیتا۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ اسی سبحان اللہ کہوں گے تو سانو وہ پاک کر دے گا، سانو پاک کر دے گا، کہ میں نے پاک کہہ دیا لہٰذا وہ نے سانو پاک کر دینا، اور وہ ازل تو پاک ہے اور ہمیشہ پاک رہنا۔ اللہ الصمد و بے نیاز ذات ہے، وہ کسی کی محتاج نہیں۔ برائی یا صدقہ، برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے۔ مصر ہے، مصر میں ایک شہر قاہرہ ہے، یہ حدیث نہیں ہے کہ جو میں بات کر رہا ہوں تاریخ کی بات کر رہا ہوں۔ بندہ امیر ترین ہے، دل کا عارضہ ہوا، جہاں تک اس سے پہنچ ہوا وہ پہنچا، سارے ٹیسٹ کروائے یہ وہ، جہاں پر بھی گیا تو اس نے کہا کہ اس کو لے جاؤ، 4 دن کا مہمان ہے، خاطر تواضع کرو۔ وہ قاہرہ واپس آ گیا، دوائی وغیرہ انہوں نے دی، تو یہ شخص نا تھوڑا سا بنا تو بازار کی طرف نکلا تو دیکھا کہ کسائی گوشت بنا رہا ہے اور اضافی چیزیں، اضافی فالتو چیزیں وہ نکال کے سائڈ پہ رکھ رہا ہے، اور ایک عورت ہے کہ وہ چن رہی ہے اور شاپر میں ڈال رہی ہے۔ اس نے دیکھا، اس نے کہا یہ کیا کر رہی ہے؟ اس نے اس سے بات کی، حالانکہ بلکہ یہ کیا کر رہی ہے؟ کہا کہ میں غریب عورت ہوں، مفلس ہوں، تنگ دست ہوں، گھر میں بچے فاقے سے ہیں اور گوشت کا تقاضا کر رہے ہیں، بچے ہیں ضد کر رہے ہیں، ان کو کون سمجھائے کہ میں گوشت تک نہیں پہنچ سکتی، میں تو دال تک سال تک نہیں پہنچ سکتی، وہ گوشت کا تقاضا کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ میں ذرات گوشت کے لگے ہوئے ہیں جو کسائی نے صحیح صاف نہیں کیے، وہ میں گھر جا کے صحیح صاف کر لوں گی، جو کھانے کے قابل ہو تو وہ میں بچوں کو پکا کے کھلا دوں گی۔ اس بیمار آدمی جن کو ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا تھا، اس کے دل میں آیا اتنی دولت ہے، 4 دن کا مہمان ہوں، کوئی مر جاؤں گا پیچھے سے وارث جو ہے نا لاوارسی کریں گے، وارث لاوارسی کریں گے، ادھر ادھر اڑائیں گے، عیاشی کریں گے، تو دل میں نا بھوک پیدا ہوئی، اندر بھوک پیدا ہوئی، بھوک پیدا ہوئی۔ اس نے کسائی کو کہا کہ اس کو گوشت بنا کے دے دیں، اور عورت کو کہا کہ میری بہن جب بھی تجھے گوشت چاہیے ہو تو یہاں آ کے لے جانا، پیسے میں دے دیتا ہوں۔ پیسے اس نے دے دیے، وہ عورت جب بھی آتی دوسرے دن تیسرے دن اپنا گوشت دے کہ بلا ہفتہ گزرا، تھوڑی حالات سنبھلی، 15 دن گزرے، حالات ذرا سنبھلے، مہینہ گزرا، حالات سنبھلے، 2 مہینے گزرے، 3 گزرے، حالات بالکل سیٹ ہو گئے۔ اس نے اپنے آپ کو نا بہتر محسوس کیا، اس نے ٹیسٹ لیے وہ پرانے والے اور دوبارہ ٹیسٹ کروائے۔ اس نے کہا یہ جس کی رپورٹ ہے، اگر تمہاری رپورٹ ہے تو تم نے کیا کھایا ہے؟ تمہیں تو کوئی بیماری نہیں ہے، تمہیں کوئی بیماری نہیں ہے۔ جہاں جہاں وہ پہلے گھوما تھا نا دولت کے نشے پہ، دولت کے زور پہ، وہاں وہ دوبارہ گیا۔ سب نے یہ کہا کہ اگر یہ تمہاری رپورٹ ہے تو تم نے کیا کھایا ہے؟ اس نے کہا میں نے کھایا نہیں ہے، میں نے کھلایا ہے۔ اس نے کیا کہا؟ میں نے کھایا نہیں ہے، میں نے کھلایا ہے، بس میں نے غریب کی مدد کی، انہوں نے دعائیں کی، اللہ پاک نے میری زندگی بچا لی۔ اللہ اکبر۔ تو قبلہ یہ دولت ادھر ہی رہ جانی ہے۔ ابراہیم بن ادم بہت بڑا نام ہے، بلخ کا شہنشاہ تھا، بلخ کا۔ دیکھیے زندگی امیر کی ہو یا غریب کی ہو، آخر گزر جانی ہے نا، آخر گزر جانی ہے، لیکن جن کا حق ہے اکثر مرتبہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ماں باپ بھی ترس رہے ہوتے ہیں، بہن بھائی بھی ترس رہے ہوتے ہیں، اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ داتا صاحب پہ دے کے دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ زندگی امیر کی بھی غریب کی بھی گزر جانی ہے۔ جہاں پہ فرض ہے صدقہ کرنا وہاں پہ دینا ہے، فرض ہے۔ جہاں پہ واجب ہے وہاں پہ واجب ادا کرنا ہے۔ جہاں پہ نفل ہے نفل بھی کرے، میں نفل کا کوئی انکار ہی تھوڑا ہی ہوں، میں تو یہ جانتا ہوں کہ جس کے جتنے فرض ہیں وہ نفل ادا کرے گا تو نفل قبول نہیں ہوتے، یہ شرع کا مسئلہ ہے۔ ابراہیم بن ادم ہے، بلخ کا شہنشاہ ہے، اپنے وقت کا بادشاہ ہے، سفر پہ ہے،
سپاہیوں کو کہا کہ دسترخوان لگاؤ. اللہ پاک روزی کیسے دیتا ہے، جان کیسے بچاتا ہے، اس پر میں آپ کو حکایت سنا رہا ہوں. دسترخوان لگایا، روٹیاں لگا دی گئی، گرم گرم روٹیاں نکالی لگا دی گئی. کوکا آیا، پھٹ سے اس نے ایک روٹی اٹھائی اور اڑ گیا. ابراہیم بن ادم کہنے لگا تم یہاں دسترخوان پہ بیٹھو، میرا انتظار کرو تو میں آ رہا ہوں. اس نے گھوڑے کو لگام دی، ایڑی دی اور کبے کے پیچھے گھوڑا دوڑا دیا. کبا اڑتا جا رہا ہے، یہ بھی نیچے سے گھوڑا دوڑاتا جا رہا ہے. پہاڑ آیا، پہاڑ کے چوٹی پہ کبا غائب ہو گیا. اس نے پہاڑ کے اس طرف سے گھوم کے پیچھا کیا تو دیکھا کہ ایک بندہ سیدھا لیٹا ہوا ہے اور یہ کبا اس کے سینے پہ بیٹھا ہے اور روٹی توڑ کے اس کے منہ پہ ڈال رہا ہے. ابراہیم بن ادم جب قریب گیا تو کبا اڑ گیا. تو ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں دونوں بندھے ہوئے ہیں اور وہاں ایسے لیٹا ہوا ہے. ابراہیم بن ادم نے اس کے ہاتھ بھی کھولے، پاؤں بھی کھولے اور اس سے خیریت پوچھی اور پوچھا کہ کیا تیرا کیا ماجرا ہے. وہ کہنے لگا میں تاجر آدمی ہوں، سوداگر آدمی ہوں، میں تجارت کی غرض سے جا رہا تھا، ڈاکوؤں نے مجھے پکڑا، مجھے قتل کرنے لگے تھے تو میں نے منت سماج کی اور کہا کہ مال سارا لے جاؤ، میری سواری بھی لے جاؤ، لیکن میری جان بخش دو. انہوں نے میرے ہاتھ پاؤں باندھے، یہاں چھوڑ دے. 7 دن ہو گئے. کتنے؟ 7 دن ہو گئے. ہر روز کبا کہیں نہ کہیں سے روٹی لے آتا ہے، کبا کہیں نہ کہیں سے روٹی لے آتا ہے اور میرے منہ میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے، مجھے پیسنے بھی نہیں پڑتا، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے میرے منہ میں ڈالتا ہے. میں منہ کھولتا ہوں، میری بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے، پیاس بھی ختم ہو جاتی ہے. 7 دن ہو گئے، میرا رب مجھے پال رہا ہے، میرا رب پال رہا ہے. قبلہ پالنے والے پال جائیں گے، لیکن پوچھا تو جائے گا نا تو مالدار تھا، تو نے ان کا حق جن کا دینا فرض تھا دیا، جن کا واجب تھا دیا، جن کا نفل تھا دیا. علم والے سے پوچھا جائے گا اور جہاں پہ بولنا تھا بولا تھا. اللہ اکبر. طاقت والے سے پوچھا جائے گا جہاں تیری طاقت کی ضرورت تھی تو نے طاقت استعمال کی، اگر کی تو سرخرو ہو جائے گی، سینہ چوڑا ہو جائے گا اور اعلان کیا جائے گا یہ نبی کا غلام کامیاب ہو گیا ہے، یہ بھی کامیاب ہو گیا ہے، یہ بھی کامیاب ہو گیا ہے. اور اگر ہم نے نہیں کیا پھر شرمندگی ادھر بھی ہے، اتوی شرمندگی تو اتوی شرمندگی، نہ ادھر کے نہ ادھر کے. پھر اگلی مثال میں نہیں دوں گا. آپ سمجھ گئے ہوں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. دھوبی کا کتا سمجھ میں آ گیا. پھر مثال یہ والی بات جائے گی. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو میں نے پیغام دینے کی کوشش کی، امید ہے کہ سمجھ آیا ہوگا. اگر سمجھ آ گئی ہے تو دعا عرض کرتے یا اللہ حدیث کی برکت سے، حدیث والے کے صدقے سے عمل کی توفیق نصیب. بڑی